علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ کیا ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور مؤتفکات۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ لوگ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 70 یعنی 70 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کے اذن سے آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کو مخاطب کیا ہے، اگرچہ غائب کا صیغہ ہے لیکن مراد اور مطلب منافقین لوگ ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا اور ان لوگوں کی نصیحتیں فرمائی۔ منافقین اور خاص طور سے وہ لوگ جو رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں، ان لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا۔ لیکن یاد رکھیے، آیت کریمہ میں جن لوگوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے ان سے مراد اصل میں منافقین ہیں، اور آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منافقین اسلامی سماج و معاشرے کے لیے کتنے گھاتک ہیں، اور آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں منافقین کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان لوگوں کے پاس یعنی منافقین کے پاس یا ان لوگوں کے پاس جو رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں۔ یاد رکھیے، اگرچہ بات چل رہی ہے مدینے کے منافقین کے بارے میں، اگرچہ اس آیت کریمہ میں بات چل رہی ہے مدینے کے منافقین کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں جو اس سمے رسولوں کو جھٹلایا کرتے تھے، لیکن آج بھی چاہے جس سماج و معاشرے میں، جس قوم میں، جس دھرم و مذہب میں اگر اس طرح کے لوگ پائے جا رہے ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ بھی اس کے مخاطب ہیں، وہ لوگ اس سے الگ نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر وہ لوگ رسولوں کا انکار کر رہے تھے اور یہ لوگ بھی رسولوں کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کے ہاں کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے کہ اس آیت کریمہ سے وہ چھٹ جائیں گے۔ صرف نام بول کر کے کوئی بھی حق اور باطل کے اوپر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حق پر وہی لوگ پہنچنے والے ہیں جو قرآن و حدیث کی موافقت کرنے والے ہیں، اور باطل ہمیشہ وہی لوگ رہیں گے جو قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے والے ہیں، چاہے وہ جس قوم کے اندر ہو، جس لبادے کے اندر ہو۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے منافقین اور رسولوں کو جھٹلانے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کی حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے۔ اب ان سے پہلے کون لوگ تھے؟ ان سے پہلے کون لوگ تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو واضح کیا، ڈیٹیل کیا۔ قوم نوح، اب نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جانتے ہیں۔ 950 برس تک سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پہنچایا، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی تلقین کی، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے۔ ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام کے دعوت کی مخالفت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں کیا کیا؟ زبردست طوفان سے ان تمام کو غرقاب کر دیا۔ ایسا زبردست طوفان آیا کہ تمام کے تمام زمین کے لوگ اس طوفان کے اندر غرق ہو گئے۔ صرف کون لوگ بچے؟ جن لوگوں نے اللہ کے رسول اور اس کے بندے سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان رکھے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے، صرف وہ لوگ بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قوم نوح کے بارے میں کن کو یاد دلایا؟ منافقین کو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ منافقین کوئی الگ سے نہیں ہے،
یہ لوگ بھی کفر و شرک میں ہی پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں کا فرق کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، 5 وقت آ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے۔ آج تو بہت سارے مسلمان نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، یا نماز بھی پڑھتے ہیں تو 1 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 4 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان کہلانے کے لیے اینی ٹائم ریڈی ہیں، اینی ٹائم بڑے مسلمان، پکے مسلمان، سچے مسلمان۔ جبکہ یہ جو منافقین تھے یہ 5 وقت نماز بھی پڑھتے تھے آ کر کے مسجد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کے نماز پڑھتے تھے، 5 وقت نماز پڑھتے تھے، کسی عام امام کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کون سی قوم یاد دلائی؟ قوم نوح، جو بالکل چھٹی ہوئی کافر قوم۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ایسے لوگوں کو یاد دلایا۔ کیا یاد دلایا؟ وعاد، اور قوم عاد کو بھی یاد کر لو۔ کیا ان لوگوں کی خبریں تم لوگوں کو نہیں پہنچی؟ یہ وہی قوم عاد ہے جن لوگوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کے پیغام کو جھٹلایا، ان کے توحید کے مشن کو جھٹلایا، ان کی باتوں کا انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ انتہائی نامبارک اور بہت ہی تیز و تند آندھی سے ان تمام لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو کن لوگوں کی یاد دلائی؟ قوم عاد کی یاد دلائی۔ محترم سامعین کرام، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وثمود، اور قوم سمود کی بھی خبر تم لوگوں کو نہیں پہنچی؟ قوم سمود کی بھی خبر تم لوگوں کو نہیں پہنچی، جنہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کی رسالت کو، ان کے توحید کے پیغام کو جھٹلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ بھیجا تھا اونٹنی کے کونچے کو بھی کاٹ دیا ان لوگوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ زبردست چیخ اور چنگھاڑ والے عذاب سے ان کو ہلاک کیا۔ چیخ اور چنگھاڑ والے عذاب سے ایسی خطرناک اور ایسی ہی سنگین آواز آئی کہ آواز کی شدت اور حدت سے ان تمام لوگوں کے دل پھٹ گئے ان لوگوں کے، اور وہیں پر اپنے اپنے گھروں میں ہی سب مر گئے۔ گھروں کے اندر تھے، گھروں میں ہی مر گئے سب کے سب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں کو یاد دلایا؟ منافقین کو، ان منافقین کو جو بظاہر اسلام کے ماننے والے بھی اور 5 وقت مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے والے بھی۔ محترم سامعین کرام، ان آیتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس کی پوری قلعی کھل جاتی ہے۔ یہ جو قرآن کریم ہے نا، یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے بارے میں سلف صالحین نے کہا ہے کہ اگر اپنا چہرہ دیکھنا ہو تو کسی خطیب کی، کسی مدرس کی، کسی داعی کے تقریروں کو سن کر کے اپنے آپ کو مت دیکھنا، قرآن کریم کو ایسے اٹھا لینا آئینہ کی طرح سے، اس کو پڑھتے جانا اور اپنے تمام کیریکٹر کو دیکھتے جانا۔ اس قرآن کریم میں تمہارا کیریکٹر مل جائے گا کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو اس دنیا میں، شریعت کے اندر۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کو کن لوگوں کی یاد دلائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقوم ابراہیم علیہ السلام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل، ان کی قوم کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کیسی مدد کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور ان کے زمانے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے بہت ہی شاطر اور خطرناک ترین بادشاہ نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا۔ کس کے مقابلے میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں۔ اللہ نے اس قوم کی یاد دلائی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی، کن لوگوں کو؟ منافقوں کو۔ اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَصْحَابِ مَدْيَن، اور مدین میں سیدنا شعیب علیہ السلام آئے تھے، ان کی قوم کے لوگ جن کے اندر توحید کو ماننے کی صفت بھی نہیں تھی اور بےایمانی کی بھی صفت تھی۔ لوگوں کو جب لیتے تھے دیتے تو بےایمانی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یاد دلائی کہ ان لوگوں کو زلزلہ اور سائبان کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک و برباد کیا۔ مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمؤتفقات کا مطلب کیا ہے؟ الٹی ہوئی بستیوں والے۔ مؤتفقات کا مطلب الٹی ہوئی بستیوں والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ النجم آیت نمبر 53 میں کہا والمؤتفقۃ اہوا، اور اللہ نے فرمایا کہ اسی نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی الٹی ہوئی بستی والوں کو دے پٹکا۔ الٹی ہوئی بستی والے کس کو کہتے ہیں؟ قوم لوط علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی قوم کو
الٹی ہوئی بستی والے کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں الٹی بستی والے؟ کیونکہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کے توحید کے پیغام کو بھی ٹھکرایا اور انتہائی بدترین قسم کی فحاشی میں وہ لوگ مبتلا تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کی بستی کو زمین کے جڑ سے اکھاڑ کر کے ایسے اوپر لے جا کر کے ایسے پٹک دیا. اللہ یہ ایسے ہے، ایسے سیدھا ہے، ایسے اٹھا کر کے زمین سے نکال کر کے، اسی لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ متفقات، اور اوپر سے پتھر کی بارش کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سنگین اور خطرناک اور بدترین قسم کے قوموں کو یاد دلانے کے بعد اللہ نے آگے کہا اتتہم رسلہم بالبینات، ان لوگوں کے پاس بھی رسول کیا لے کر کے آئے تھے؟ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر کے آئے تھے. ہم مسلمانوں کے پاس بھی رسول آئے ہیں، یہ نہ سمجھے کوئی کہ مسلمانوں کے پاس رسول نہیں آئے، یہ نہ سمجھے کہ ہم عبد الغفور عبد القدیر اور فلاں 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 کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو ہم پکے سچے مسلمان ہیں. یہ نہ سمجھے کوئی، اس بھرم میں نہ رہے، اس دھوکے میں نہ رہے کوئی کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، ہم جیسے چاہیں عمل کریں گے، جتنا چاہیں گے نماز پڑھیں گے، جتنا چاہیں گے نماز نہیں پڑھیں گے، جتنا چاہیں گے تعلیم حاصل کریں گے، جتنا چاہیں گے تعلیم حاصل نہیں کریں گے، اس کے باوجود ہم پکے سچے مسلمان رہیں گے. نہیں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے. اللہ نے فرمایا اتتہم رسلہم بالبینات، ان لوگوں کے پاس ان کے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر کے آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا. لوگوں نے تو زبان سے انکار کیا، مسلمان کیریکٹر سے انکار کر رہے ہیں، اپنے کردار سے انکار کر رہے ہیں. مسلمان اپنے کردار سے انکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اپنے کردار سے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم اپنے نفس کو مانتے ہیں، ہم اپنے نفس کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں. ہم اپنے نفس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر کے آئے، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا. اللہ نے فرمایا فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، اللہ کسی پر بھی ظلم کرنے والا نہیں، لیکن ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اصل میں یہی لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں. تو یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ صرف مدینے کے رہنے والے منافقین یا مسلمان نہیں، بلکہ ہر دور کے، ہر جگہ کے، ہر سماج و معاشرے کے جو لوگ ہیں، ان آیتوں سے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.